بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمان اور مومن۔ عام فہم زبان میں مسلمان اور مومن میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن حقیقت میں ان دونوں لفظوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان اطاعت گزار اور تابع داری کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کلمے کا پڑھنا اور کلمے کو سمجھنا دونوں میں فرق ہے۔ کلمہ سمجھنے والے خاص ہیں اور کلمہ ہی ہو جانے والے خاص الخاص ہیں۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کاغذ پر کچھ تحریر کر کے کاغذ سائل کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ بعد میں سائل نے کاغذ کھولا اور اس پہ کلمہ طیبہ تحریر تھا۔ نیچے تحریر تھا کہ یہ بایزید بسطامی ہے، یہ خاص الخاص مرد ہیں۔ مسلمان ظاہری تابع داری تک ہوتا ہے، حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا رہتا ہے، ظاہری ترجمے کو جانتا ہے، معنی اور کلمے کی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن حواس خمسہ کے وضو کے بغیر۔ مومن اطاعت اور تابع داری کر کے خود مٹ جاتا ہے، کلمے کو صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ کلمے کی باطن سے بھی واقف ہوتا ہے۔ مومن کے معنی ایمان والے کے ہیں۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر باطن یکساں ہوتا ہے، جن کی زبان اور قلب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہی لوگ مرد کامل و اکمل کہلاتے ہیں۔ یہی لوگ مومن ہیں جن کے متعلق قرآن حکیم میں ذات حق میں فرمایا کہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ، ان کی زبان میری زبان اور ان کا بولنا میرا بولنا ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جو دیکھنے میں قاری ہیں، حقیقت میں مجسم قرآن ہیں۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں سیف الرحمان بھی کہا گیا ہے۔ مسلمان نفس لوامہ کے مقام پر ہوتے ہیں، یعنی خواہش نفس کو مکمل طور پر اپنے تابع نہیں کیے ہوتے۔ نفس ان کو اکثر دبا کر رکھتا ہے اور خود نفس کو مکمل طور پر دبا نہیں سکتے، لیکن مومن کا نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے، بے خواہش بد مومن سے کٹ جاتی ہے۔ مومن طبعی آفتوں سے پاک ہوا کرتا ہے اور بڑے ٹھاٹ سے نفس پر سواری کر کے منہ میں لگام ڈال کر خوب نچاتا رہتا ہے کہ ایک دن نفس اپنی خواہشات سے توبہ کر کے مومن کے قدموں میں جان دے دیتا ہے۔ مسلمان اہل شنید ہوتے اور مومن اہل دید ہوتے ہیں۔ مسلمان مشاہدہ حق کا سوچ نہیں سکتا، لیکن مومن بغیر مشاہدہ حق کے رہ نہیں سکتا۔ مسلمان صفات کا دیوانہ ہوتا ہے اور جنت کی حور و قصور میں مگن رہتا ہے۔ عبادات بھی اپنی ذاتی یعنی نفسانی غرض کے لیے کرتا ہے۔ مومن کی نفسانی غراض ہوتی ہی نہیں، اس لیے وہ فقط محبوب کی طلب و رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ مومن حسد، بغض، نفرت، غرور، تکبر، اکڑ، طمع، لالچ، ہوس اور خود نمائی سے پاک ہوتا ہے، لیکن مسلمان میں ان آفتوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان شنید تک ہی ہوتا ہے اور دید سے مسلمان اس لباس سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ دید نفاست اور پاکیزگی کا لباس پہن کر کی جاتی ہے۔ مسلمان اس لباس سے محروم ہوتا ہے۔ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر و نماز پڑھتا ہے، لیکن صرف دودھ کے غرارے ہی کرتا ہے، دودھ پیتا نہیں ہے۔ مسلمان کی ان سب عبادتوں کو اثر خلق تک رہتا ہے، خلق سے نیچے نہیں اترتا، اس لیے صرف دودھ کے غرارے کر پاتا ہے۔ مومن دودھ کے غرارے نہیں کرتا بلکہ دودھ پیتا ہے، اس لیے مسلمان اہل شنید ہوتے ہیں اور مومن اہل دید ہوتے ہیں۔ مومن کی شان ہے کہ مومن کبھی اپنے نفس کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا اور مسلمان ہمیشہ اپنے نفس کا غلام ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے۔